بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین کا پاکستان کو جدید ترین ہتھیار دینے کا اعلان۔ $9 ارب کا پیکج سعودی عرب سے پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ پاکستان مشکل کی گھڑی میں ایک اور برادر ملک کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ اسلامی ملک مراکش کے بادشاہ کو اسرائیلی وزیراعظم نے اسرائیل آنے کی دعوت دے دی۔ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس، سعودی ولی عہد شاہ سلمان کی جانب سے رہنماؤں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 میجر اور 2 جوان شہید۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، آرمی رینکنگ میں پاکستان پوسٹ کی 27 درجے ترقی۔ کراچی میں سردی کی نئی لہر داخل ہو گئی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے اور کبھی پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ چین اب پاکستان کو 50 مسلح ونگ لانگ 2 ڈرون طیارے دینے جا رہا ہے، جس پر بھارت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو چین 50 مسلح ونگ لانگ 2 جدید ترین ڈرون طیارے دینے جا رہا ہے۔ ان طیاروں کے مطابق چینی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ طیارے مقبوضہ کشمیر جیسے سطح سمندر سے زیادہ بلند علاقوں میں بھارت کی زمینی فارمیشن کے لیے ایک ڈراونا خواب ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ چینی میڈیا نے یہ بتائی ہے کہ ان ڈرون طیاروں کے حملے کا جواب دینے کے لیے فی الوقت بھارت کے پاس صلاحیت موجود نہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق اگر اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی جانب سے بھارتی حدود میں ڈرون طیارے داخل ہوتے ہیں تو بھارتی فوج کی زمینی فارمیشن اس حملے کو روکنے میں ناکام ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ $9 ارب کا پیکج سعودی عرب سے پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ سعودی وزارت توانائی و خارجہ کا وفد آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اربوں ڈالر کے آئل ریفائنری منصوبے کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت توانائی و خارجہ کا وفد آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے $9 ارب کی آئل ریفائنری کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آئندہ ماہ دونوں ممالک میں آئل ریفائنری اور گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی، جبکہ سعودی وزارت سیاحت کا وفد بھی جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سعودی وفد کی پاکستان آمد کی پاکستان میں تعینات سعودی سفارت خانے نے بھی تصدیق کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان مشکل گھڑی میں ایک اور برادر ملک کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ پاک فضائیہ کا دوسرا C-130 طیارہ نائجیریا کے سیلاب زدہ متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر نیامے پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ کا دوسرا C-130 طیارہ نائجیریا کے سیلاب زدہ متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر نیامے پہنچا ہے۔ دونوں C-130 طیاروں نے برادر ملک کے لیے 34 پاؤنڈ سے زائد امدادی سامان بھیجا۔ نیامے میں نائجیریا کے نگران وزیر خارجہ سمیت متعدد سرکاری اور فوجی معززین نے طیارے اور عملے کا استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کا ٹرانسپورٹ فلیٹ اندرون ملک اور دوست ممالک کے لیے امدادی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مراکش کی طرف سے اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کرنے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے پہلی بار مراکش کے بادشاہ محمد ششم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں اسرائیل کے دورے کی دعوت دے دی۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو اور بادشاہ محمد ششم نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں امریکہ کی قیادت میں باہم ہونے والے امن معاہدے پر مزید پیش رفت کرنے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید نارمل کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ رواں ہفتے ایک آفیشل اسرائیلی وفد مراکش کے دورے پر پہنچ رہا ہے۔ اس وفد کی میزبانی پر وزیراعظم نیتن یاہو نے مراکشی بادشاہ
بادشاہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس گفتگو میں مراکش کے بادشاہ نے بتایا ہے کہ مراکش کی یہودی کمیونٹی اور بادشاہت کے درمیان کتنے قریبی تعلقات ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ نے اس وقت اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کرنے کے لیے ایک عالمی مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک متحدہ عرب امارات اور مراکش سمیت کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب سعودی عرب اور انڈونیشیا میں بھی اس معاملے پر بحث چل رہی ہے۔ واضح ہے انڈونیشیا کو تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں 2 سے 3 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا لالچ بھی دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیج تعاون کونسل GCC کے اجلاس کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی جانب سے رہنماؤں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے گلف کو آپریشن کونسل کے رہنماؤں کو تنظیم کے 40ویں سربراہی اجلاس کے لیے باضابطہ طور پر مدعو کر لیا۔ یہ اجلاس آئندہ برس 5 جنوری کو ریاض میں منعقد ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ دعوت نامے خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف الفلاح نے ارسال کیے ہیں۔ سب سے پہلے جن رہنماؤں کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں ان میں UAE کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان اور دبئی کے حکمران اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم شامل ہیں۔ ڈاکٹر الجراف کا کہنا تھا کہ غیر ملکی حالات میں خلیجی رہنماؤں کی جانب سے یہ اجلاس بلایا جانا رکن ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون اور خلیجی عوام کے لیے فرائض کی ادائیگی پر یقین کا ثبوت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 2020 کے صدارتی انتخابات میں شکست کھانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی جانب سے مسلسل دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے، لیکن اب انہوں نے سپریم کورٹ کو ہی نشانے پر رکھ لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی سپریم کورٹ کو نااہل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں ہونے والے فراڈ پر نااہلی اور کمزوری دکھائی۔ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، لیکن سپریم کورٹ انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس طریقے سے لاکھوں ووٹوں کا فراڈ کیا گیا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک کے انتخابات تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں شہید سپاہی کی میت کو لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر تکنیک کی خرابی کے سبب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے سبب 2 میجر اور 2 جوان شہید ہو گیا۔ SPR کے مطابق گلگت بلتستان میں آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس میں بیٹھے 2 میجر اور 2 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں پائلٹ میجر محمد حسین، کو پائلٹ میجر ایاز حسین، نائک انضمام عالم اور سپاہی محمد فروخ شامل ہے۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر منی مرگ کے علاقے سے شہید سپاہی عبدالقدیر کی میت کو لے کر CMX کردو جا رہا تھا کہ حادثہ پیش آ گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ 27 درجے ترقی کے ساتھ 94 سے 67 نمبر پر آ گیا۔ پاکستان پوسٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹ سروس کے عالمی درجے یونیورسل پوسٹل یونین نے 170 ممالک کو 2020 کی رینکنگ جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان پوسٹ 27 درجے ترقی کے ساتھ 94 سے 67 نمبر پر آ گیا، جبکہ 2016 میں پاکستان پوسٹ 29 پوائنٹ کے ساتھ 94 نمبر پر تھا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ درجہ بندی میں دنیا کے وہ ممالک سر فہرست ہیں جو صنعتی شعبے میں عالمی رینکنگ میں بھی ٹاپ پر ہیں۔ یہ ترقی پاکستان پوسٹ کے پر اعتماد، ان کی پہنچ، محنت اور لگن کے ساتھ بہترین سروس کے حوالے سے بھی ہے۔ اس رپورٹ میں کورونا کی وجہ سے پوسٹل سیکٹر کو پہنچنے والے نقصانات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور عالمی وبا میں پاکستان پوسٹ کی جانب سے گھر گھر پینشن پہنچانے کو بھی اقوام متحدہ کے پوسٹل ادارے یونیورسل پوسٹل یونین نے سراہا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں
شہر قائد میں چلنے والی ہواؤں نے موسم مزید سرد کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں رواں سال ہونے والی سردی نے گزشتہ کئی برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے موجودہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح سے چلنے والی ہواؤں کے باعث موسم مزید سرد ہو گیا۔ شہر میں 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج دن میں موسم خشک اور رات کو سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔